والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری قبر کے پاس مجھ پر سلام عرض کرے، اللہ پاک اس پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو مجھ تک اس کا سلام بھی پہنچائے گا اور دنیاوی آخرت کے کاموں میں اس کی کفایت بھی کرے گا، اور قیامت کے دن میں سلام پیش کرنے والے کی شفاعت بھی کروں گا۔ اے عاشقان رسول، بہت ہی عظیم سعادت ہے کہ بندے کو مدینہ منورہ کی حاضری کا موقع نصیب ہو، جس پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی محبت دلوں میں سجائے رکھتے ہیں، جن کی شفاعت کی امید باندھے ہوئے ہیں، ان کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر نور کی زیارت کے شرف نصیب ہو، سنہری جالیہ ہو، ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر دل میں یاد مصطفیٰ سجا کر آنسو بہاتے ہوئے تڑپ تڑپ کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دربار میں سلام عقیدت پیش کر رہے ہو، یقین کیجئے یہ سعادت مل جانا ہی بہت بڑا انعام ہے۔ یہ سعادت مل جانا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ جس خوش نصیب کو زندگی میں ایک بار بھی یہ موقع نصیب ہو جائے، یقیناً وہ مقدر کا سکندر ہے۔ لیکن قربان جائیے، کریم کا کرم رکتا نہیں ہے۔ جو کرم والے ہوتے ہیں ان کا کرم محدود نہیں ہوتا۔ ایک تو یہی سعادت بہت بڑی ہے کہ بندے کو وہاں حاضری کا موقع نصیب ہو جائے، سلام عرض کرنے کی سعادت مل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سعادت پانے والے پر مزید کرم سے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ پاک اس بندے کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو سرور دو عالم نور مجسم صاحب بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا سلام بھی عرض کرتا ہے، اور سلام عرض کرنے والے کے دنیاوی اور اخروی کاموں میں کفایت بھی کرتا ہے۔ یہاں تک بس نہیں، اس پر مزید کرم بالائے کرم یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صاحب بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کل بروز قیامت اس سلام عرض کرنے والے کو شفاعت سے بھی نوازیں گے۔ عجب کرم شاہ والا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں۔ مجھے فسردگی بخت کا علم کیا ہو، وہ ایک دم میں خزاں کو بہار کرتے ہیں۔ جو خوش نصیب یہاں خاک در پہ بیٹھتے ہیں، جلوس مسند شاہی سے آر کرتے ہیں۔ اس شعر کی تھوڑی سی وضاحت سماعت کیجئے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں بھی کمال ہے کہ نا امیدوں کو امید عطا فرماتے ہیں۔ مجھے بدقسمتی کا غم کی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم میں خزاں کو بہار، یعنی بری قسمت کو
بادشاہوں کے تخت کو کھاتے میں نہیں لاتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت افضل ترین عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ یہاں سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجئے، مثلا نیت کیجئے علم دین سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، ادب بیٹھوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حج کا پربہار موسم جاری و ساری ہے۔ حج کے ایام قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ خوش نصیب سعادت مند عاشقان رسول حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ طواف کعبہ ہوگا، صفا و مروہ کی سعی ہوگی، مینا میں حاضری ہوگی، میدان عرفات اور مزدلفہ کا قیام ہوگا۔ یہ ساری سعادتیں لٹنے کے بعد عاشقان رسول دلوں میں عشق رسول کی چراغ روشن کیے، آنکھوں میں آنسو لیے، تڑپتے لرزتے ہوئے خوشی میں جھومتے ہوئے اپنے کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی شان میں روزے پر نور پر حاضری دیں گے۔ یہ کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے در کی حاضری کا عزت عطا فرمایا ہوگا۔ کاش وہ دن بھی آئے جب ہم گناہگاروں کو بھی یہ سعادت ملے، مدینے سے بلاوا آئے اور ہم گناہگاروں کو بھی مدینہ منورہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں، ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں، سلطان دو جہاں کو سب حال دل دکھاؤں، کاٹوں ہزار چکر طیبہ کی ہر کلی کے یوں ہی گزار دو میں ایام زندگی کے، پھولوں پہ جان سارو کانٹوں پہ دل کو مارو، ذروں کو دو سلامی در کی کرو غلامی، دیواروں در کو چومو قدموں پہ سر کو رکھ دو، روزے کو دیکھ کر میں روتا رہوں برابر، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ اے عاشقان مدینہ، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد ریاض ستار قادری رضوی زیائی دامت برکات العالیہ اپنے کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں استغاثہ پیش کرتے ہوئے آپ عرض کرتے ہیں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا آؤں تیرے در پر مدینے میں، سلامی سونگ کہنا حاجیو میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روزہ انور مدینے میں، وہاں ایک سانس مل جائے یہی عزیز کا حاصل، وہ قسمت کا کہیں ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ اللہ کرے ہمیں یہ سعادت نصیب ہو، مدینے کی حاضری کا اذن ملے اور مدینے پاک میں حاضری ہو کر شفاعت کی بھیک مانگنا نصیب ہو جائے۔ یقین کیجئے مدینہ منورہ کی حاضری بہت عظیم سعادت ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے ابھی 3 دن گزرے تھے، ایک بدوی یعنی عرب کا دیہاتی مزار پر انوار پر حاضر ہوا، اس نے اپنے آپ کو قبر منور پر گرا دیا اور مزار کی پر نور خاک کو اپنے سر پر ڈالا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آپ نے اللہ پاک سے سنا ہے وہ ہم نے آپ سے سنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو اور پھر اللہ سے معافی چاہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ پاک کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے۔ اس اعرابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے
اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور آپ کی بارگاہ دیکھ کسمنا میں حاصل ہوا ہو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے استغفار یعنی دعائیں مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ، کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے قربان چاہیے۔ ادھر عرابی نے عرض کیا تھا، ادھر سے قبر پر نور سے آواز آئی، قد غفر لکا، تیرے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر مد ہو کب یہ شان کریموں کی در کی ہے۔ شیر کی ذرا وضاحت سنیے جا، قرآن پاک میں ہے جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو اور پھر وہ اللہ پاک سے معافی چاہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ پاک تو خود گناہگاروں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بلا رہا ہے اور کریموں کی یہ شان نہیں کہ اپنے دربار پر بلا کر خالی ہاتھ واپس لوٹا دے۔ تجھ سے چھپاؤں وہ تو کروں کس کے سامنے، یا اور اسی سے توقع نظر کی ہے، تجھ سے چھپاؤں وہ کروں کس کے سامنے، یا اور بھی اسی سے توقع کی نظر ہے۔ اس شعر کی ذرا وضاحت سنیے گا کہ اے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے منہ چھپا کر میں کس کے سامنے اپنی حاجات لے کر جاؤں؟ کون میرا سیاہ چہرہ دیکھے گا؟ آپ کے سوا اس دنیا میں ہمارا کون ہے جس سے ہم مہربانی اور توجہ کی امید رکھے، جو ہمارے خالی جھولیوں کو بھر سکے؟ نہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عیون الحیات میں بھی نقل کی ہے کہ حضرت محمد بن حب ہلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں روضہ مصطفیٰ پر حاضر تھا، میں نے دیکھا ایک عربی یعنی عرب کے دیہات کا رہنے والا حاضر دربار ہوا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے کسبانہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ پر جو سچی کتاب نازل فرمائی اس میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو اور پھر اللہ سے معافی چاہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کریم کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے۔ اس رابی نے یہ آیات پڑھنے کے بعد عرض کیا، اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آپ کے دربارے گوہر بار میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر عاشق رسول اعرابی رونے لگا اور اس کی زبان پر یہ اشعار جاری ہو گئے جس کا معنی یہ ہے کہ اے وہ بہترین ذات جن کا مبارک وجود اس زمین میں دفن کیا گیا تو اس کی عمدگی اور پاکیزی سے میدان اور ٹیلے معطر ہو گئے، میری جان فدا ہو اس قبر انور پر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، جس میں پاک دامنی سخاوت اور عفو کرم کا پیشے بہا خزانہ ہے۔ وہ عاشق رسول کافی دیر تک روتے ہوئے ان اشعار کی تکرار کرتا رہا، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوا اشک بار آنکھوں سے رخصت ہو گیا۔ حضرت محمد بن حب ہلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب میں سویا تو خواب میں سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یعنی اس اعرابی سے ملو اور اسے خوشخبری سنا دو کہ اللہ پاک نے میری شفاعت کی برکت سے تیری مغفرت فرما دی ہے۔ سرگزشتے غم کہو کس سے تیرے ہوتے ہوئے،
کس کے در پر جاؤ تیرا آستانہ چھوڑ کر بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے، کس کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، ان دونوں واقعات پر ذرا غور تو کیجئے، ان سے واضح پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنے قریب ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جب ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تب بھی ربی حبلی امتی آپ کی زبان پر تھا، جب تک دنیا میں تشریف فرما رہے امت کے غم میں غمگین رہا کرتے تھے، جب ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا تب بھی ربی حبلی امتی آپ کی زبان پر تھا، اور اب جبکہ مزار مبارک میں تشریف فرما ہے الحمدللہ اب بھی حیات ہے، کرم بھی فرماتے ہیں، گناہگاروں کی بخشش بھی کرواتے ہیں، شفاعت بھی فرماتے ہیں، امت کے حالات سے آگاہ بھی ہیں اور بگڑیاں بھی بناتے ہیں۔ جن کا نہ تھا بھاؤ کوئی دنیا میں پوچھتا ہو، سینے سے ان کو آقا اپنے لگا رہے ہیں، امت کے حال سے ہے آقا، ہر گھڑی آپ خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں۔ امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت کشتہ عشق مصطفیٰ، آپ نے بھی پھر کیا کمال کیا۔ آپ لکھتے ہیں دنیا میں زار حشر جہاں ہے غفور ہے، ہر منزل اپنے چاند کی منزل غفر کی ہے۔ آسمان کے چاند کی مختلف منزلیں ہیں، ان میں سے ایک منزل کا نام غفر ہے۔ جب چاند منزل غفر میں ہوتا ہے اس وقت کو بہت مبارک سمجھا جاتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ چاند جو آسمان پر نکلتا ہے یہ تو کبھی کبھی منزل میں ہوتا ہے، لیکن ماہ طیبہ سلطان انبیاء کی بات ہی الگ ہے۔ یہ وہ مبارک چاند ہے جو ہر وقت ہی منزل میں ہوتے ہیں، ان کی ہر منزل غفر ہے، دنیا میں ہو تب بھی غفور یعنی بخشوانے والے ہیں، مزار میں تشریف فرما ہو تب بھی غفور ہے، اور آخرت میں جب میدان معاشر میں تشریف لائیں گے تب بھی بخشوائیں گے، اور اللہ پاک کی عطا سے شفاعت فرما کر اپنے غلاموں کو جنت میں پہنچائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، کاش 100 کروڑ کاش ہمیں بھی موقع نصیب ہو، ہم بھی مدینہ منورہ حاضر ہو، گنبد خضرا کے سائے میں سنہری جھالیوں کے سامنے سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر دربار رسالت میں شفاعت کی بھیک مانگے۔ ہم بھی عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہوں میں نتھڑا ہوا، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا آپ کا غلام حاضر دربار ہے، بخشش کی خیرات مانگتا ہے، ماں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤ کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے شفاعت کی بھیک مانگتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے شفاعت کی بھیک مانگتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے شفاعت کی بھیک مانگتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیو، جو آیت کریمہ ہم نے دونوں واقعات میں سنے کہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے تو اے محبوب تمہارے حضور حاصل ہو، اور پھر اللہ سے معافی چاہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائے، تو ضرور اللہ پاک کو بہت دعا قبول کرنے والا مہربان پائے۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب بندہ گناہ کر بیٹھے تو اسے چاہیے کہ دربار رسالت میں حاضر ہو جائے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر توبہ بھی کرے، اللہ پاک سے مغفرت کا سوال کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم نور مجسم صاحب یاد رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس گناہگار کے لیے دعائیں مغفرت فرمائے، تو ضرور اللہ پاک
کو तौबा कबूल करने वाला, बख्शने वाला पाएंगे। इससे पता चला मदीना मुनव्वरा में रोज़े मुस्तफा के सामने हासिल हो जाने से मग़फ़िरत की भीख मिलती है। एक आयत में अल्लाह पाक फरमाता है वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नह, और अपने रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ दौड़ो। आला हज़रत के वालिद मोहतरम मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इस जगह बहुत ईमान अफरोज मदनी फूल दिया है। आपके फरमान का खुलासा है कि इन दोनों आयतों को मिला दिया जाए। पहली आयत में अल्लाह पाक ने ये बताया है कि मदीना मुनव्वरा में हाजिर होने, वहां तौबा करने से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की बरकत से मग़फ़िरत मिलती है। दूसरी आयत में रब करीम फरमाता है रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी जल्दी दौड़ कर पहुंचो। इन दोनों आयतों को मिलाने का नतीजा ये निकलेगा कि कुरान करीम हमें ये तालीम दे रहा है, ऐ गुनहगार बंदो, ऐ महबूब के उम्मतियों, ऐ आशिकाने रसूल जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हो, बिल्कुल देर मत लगाओ, निहायत जल्दी से अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पहुंच जाओ कि वहां तुम्हें मग़फ़िरत की खैरात मिलेगी। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, पता चला कि मदीना मुनव्वरा हाजिरी के लिए जल्दी करना, मदीना मुनव्वरा में हाजिरी के लिए जल्दी करना कुरानी आयात का मतलब है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम मदीना मुनव्वरा हाजिरी के लिए जल्दी करें, जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचने की कोशिश करें। जिन्हें अल्लाह पाक ने इस्तिताअत बख्शी है, जो वहां पहुंच सकते हैं, तो वो मदीने पाक हाजिरी में बिल्कुल सुस्ती न करें। जब भी मौका मिले वो हाजिर हो जाया करे। और जिनके पास इस्तिताअत नहीं है, जिनके पास मालो दौलत नहीं, ज़हरी असबाब नहीं है, उन्हें भी चाहिए कि हाज़िरी मदीने का शौक बढ़ाएं, हाज़िरी तैयबा के लिए तड़पा करे, रोया करे, दुआ मांगा करे। तलब सच्ची हुई तो इंशाअल्लाह बिगड़ी सवर ही जाएगी। आह बल्ले सर नहीं रखते सफर सरवर नहीं, तुम बुला लो, तुम बुलाने पर हो कादिर या नबी। किस तरह तस्कीन दूंगा मैं दिले गमगीन को, रह गया गर हाजिरी से मैं जो कासिर या नबी। आप ही असबाब आका फिर मुहैया कीजिए, फिर दिखा दीजिए मदीने के मनासिर या नबी। फरमाने आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का खुलासा कुछ इस तरह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े नूर पर हाजिरी और वहां की खाक को बोसा देने की सआदत जब मुस्तहब्बात से आज़िम और अहम बल्कि करीब वाजिब है। जज़्बुल कुलूब में शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्वी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप नकल करते हैं, जब कोई मुसलमान ज़ियारत की नीयत से मदीने मुनव्वरा आता है तो फरिश्ते रहमत के तोहफों से इसका इस्तेमाल करते हैं। अल्लाहु अकबर। कि जब कोई मुसलमान ज़ियारत की नीयत से मदीने मुनव्वरा आता है तो फरिश्ते क्या करते हैं? फरिश्ते उसके लिए रहमत के तोहफों से उसका इस्तेमाल करते हैं। लाखों कुदसी हैं काम खिदमत पर, लाखों गिरते इज़हार फिरते हैं, जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए लाखों फरिश्ते हाजिर रहते हैं और लाखों फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पुरनूर के गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। सुनने तारीख की रवायात है, अल्लाह पाक के रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब। जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तैबा में मर के ठंडे चले जाऊं आंखें बंद, सीधी सड़क ये शेर शफाअत नगर की है। ऐ ज़ाहिरीन मदीना,
اسی چوکھٹ پر عمر گزار دو. اگر قسمت میں یہی موت نصیب ہو گئی تو خوشخبری ہے کہ طیبہ میں مرنا سیدھا جنت کا راستہ ہے. طیبہ میں مرنا کیا ہے؟ سیدھا جنت کا راستہ ہے. پیارے اسلامی بھائیو، اعلیٰ حضرت کے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کے تحت 2 ایمان افروز مدنی پھول ذکر فرمایا. آئیے ان کا خلاصہ سنتے ہیں. نمبر 1، یہاں ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، وہ یہ کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، یعنی میری شفاعت میری امت میں سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے. ایک اور روایات یہ بھی ہے کہ جب تک میں اپنے ہر امتی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہ کر لوں اس وقت تک میں راضی نہ ہوں گا. اللہ اکبر. ان حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ ہر گنہگار مسلمان کے لیے شفاعت ہے. جب ہر گنہگار کے لیے شفاعت ہے، چاہے اس نے مدینہ منورہ میں حاضری دی ہو یا نہ دی ہو، تو روزے پرنور کی زیارت کرنے والے کے لیے کیا خصوصیت ہوئی؟ اب جواب سنیے گا، دل کو تھام کر، سینے پہ ہاتھ رکھ کر، مدینے کی طرف تصور باندھ کر سنیے گا. بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو عام گنہگار ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ حاضری نہیں دی ان کے لیے عمومی شفاعت ہوگی. ان کے لیے کون سی ہوگی؟ عمومی شفاعت ہوگی. لیکن جنہوں نے مدینہ حاضری دی ہے ان کے لیے خصوصی شفاعت ہوگی. ان کے لیے خصوصی شفاعت ہوگی. میدان محشر کی ہولناکیوں سے ان کی حفاظت کی جائے گی. ان کا جنت میں بے حساب داخلہ ہو جائے گا. وہ جنت میں بلند نجات پائیں گے. ان کو اللہ پاک کا خصوصی دیدار نصیب ہوگا. مولانا نقی علی خان نے اس کا ایک اور ایمان افروز جواب لکھا ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیے شفاعت کس کو ملے گی؟ صرف مسلمان کو ملے گی. کافر شفاعت کا حقدار نہیں ہے. اب ذرا غور تو کیجئے، شفاعت ہر گنہگار کے لیے ہے، لیکن صرف اس کے لیے جو دنیا سے حالت ایمان میں جائے گا. اب ہم میں سے کوئی بھی اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے واقف نہیں ہے. اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے. جو گناہگار ہیں ممکن ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے سبب ایمان ہی سے محروم ہو جائیں، دنیا سے رخصت ہوتے وقت اس کا ایمان چھن جائے. اگر ایسا ہوا تو ظاہر ہے اس کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی. وہ ساری زندگی شفاعت پر امید رکھے رہا، لیکن اب حالت ایمان میں سے دنیا پر حالت ایمان میں دنیا سے نہیں گیا تو اب وہ شفاعت سے محروم ہو جائے گا. لیکن کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ حاضر ہو کر روزے پر نور کی زیارت کرنے والے کے لیے بشارت دیتے ہیں وجبت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. جو مدینہ منورہ کی زیارت کرے گا اس کے لیے کیا ہوا؟ کریم آقا نے فرمایا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. اب اگر کوئی گنہگار مسلمان ہے اس کی بھی شفاعت کی جائے گی، لیکن اگر اس کا ایمان سلامت ہے، اس کا ایمان نہیں ضائع ہوا، اس کی بھی شفاعت کی جائے گی. لیکن خوش نصیب ہے وہ شخص جو مدینہ منورہ کی زیارت کرتا ہے. حدیث پاک سے پتہ چلا وجبت لہ شفاعتی، جس نے کریم آقا کے روزے پر نور کی زیارت کی اس کے لیے خصوصی شفاعت ہے. واجب ہونے کا معنی ہے ضرور مل کر رہے گی. واجب کا یہ معنی ہے کہ وہ شفاعت ضرور مل کر رہے گی. مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اب حدیث پاک کا یہ مطلب بنے گا کہ جس نے حالت ایمان میں روزے پر نور کی زیارت کر لی، اللہ کریم کے محبوب تنائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حفاظت بھی فرمائیں گے اور اس کو شفاعت ضرور مل کر رہے گی. محشر میں حساب میں دے ہی نہ سکوں گا، رحمت نہ ہوئی، ہوگا جہنم میں ٹھکانہ. فرمائیں گے جس وقت غلاموں کی شفاعت میں بھی ہوں غلام آپ کا، مجھ کو نہ بھلانا. فرما کے شفاعت میری اے شافع محشر
दोज़ख से बचा कर मुझे जन्नत में बसाना। दूसरा मदनी फूल सुनिए। इस हदीस पाक में एक और ईमान अफरोज मदनी फूल है, उसे कि मैदान माशर में शफाअत बहुत सारे लोग करेंगे। मैदान माशर में शफाअत बहुत सारे लोग करेंगे। शफाअत कुबरा हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है, जिन्हें इब्तिदा शफाअत का दरवाजा जो है वो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही खोलेंगे। इसके बाद दीगर अंबिया किराम भी शफाअत करेंगे, फरिश्ते भी शफाअत करेंगे, उलमा भी शफाअत करेंगे, शोहदा भी शफाअत करेंगे, हाजी भी शफाअत करेंगे, बाअमल हाफिज़े कुरान भी शफाअत करेंगे, बाअमल हाफिज़े कुरान भी शफाअत करेंगे। लेकिन मदीने मुनव्वरा हासिली देने वाले की शान ही निराली है कि हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़हरा कब्री वजबत लहू शफाअती, यानी जो मेरी कब्र की ज़ियारत करे उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। यहाँ लफ्ज़ शफाअती है, शफाअती है। इसका मतलब ये बनता है कि रोज़े पाक की ज़ियारत करने वाले की शफाअत उलमा नहीं करेंगे। जो रोज़े की मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रोज़े की ज़ियारत करेगा, उलमा शफाअत नहीं करेंगे, फरिश्ते नहीं करेंगे, शोहदा नहीं करेंगे, हाजी या हाफिज़े कुरान नहीं करेंगे, बल्कि इसकी शफाअत खुद ताजदारे अंबिया रसूले खुदा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे। खुद इस हाजी की, इस मदीने वाले आशिक़े रसूल की जो मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत करेगा, करीम आका के रोज़े रसूल की ज़ियारत करेगा, इसकी शफाअत उलमा नहीं, फरिश्ते नहीं, उफास नहीं, बल्कि खुद करीम आका इसकी शफाअत करेंगे। ये भी बड़ी सआदत है, बड़ी सआदत है कि हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शफाअत फरमाए, क्योंकि शफाअत मुस्तफ़ा का अंदाज ही निराला होगा, इसका लुत्फ ही निराला होगा, इसका ज़ौक़ ही निराला होगा। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं, काही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज़ लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। इसका मतलब ये है कि हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल बरोज़े क़यामत मैदान महशर में जब लोगों की शफाअत फरमा रहे होंगे, तो आपकी शफाअत फरमाने का अंदाज, इसका लुत्फ और इसका ज़ौक़ ऐसा निराला होगा कि वो लोग जो बख्शे बख्शवाए हैं, जो बख्शे बख्शाए हैं, जिन्होंने गुनाह नहीं किए होंगे, जो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल के हकदार होंगे, जो परहेज़गार होंगे, वो इस ज़ौक़े अफ़ज़ा शफाअत को देखकर हसरत करेंगे कि काश हमारे पल्ले में भी गुनाह आ जाए और हमें भी शफाअत मुस्तफ़ा नसीब हो जाए। बहरहाल हदीस पाक से मालूम हुआ, जो बंदा रोज़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने की सआदत हासिल करता है, उसको किसी और की नहीं बल्कि खुद करीम आका की शफाअत नसीब होगी। सुभान अल्लाह पाक नसीब फरमाए मुझे भी, आप सबको भी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, रसूल रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन जाअनी ज़ाहिरन, जो मेरी बारगाह में ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ, उसके अलावा उसे कोई हाजत ना हो। बड़ी प्यारी रवायत, अल्लाहु अकबर। इसके अलावा उसे कोई हाजत ना हो, यानी ना तिजारत के लिए आया, ना किसी और मकसद के लिए आया, सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़ियारत के लिए मदीने मुनव्वरा पहुंचा। मुझ पर हक है कि मैं कल बरोज़े क़यामत उसकी शफाअत करूं। अल्लाह, यानी जो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत के लिए गया, इसके अलावा उसकी कोई नियत नहीं थी, तो करीम आका ने फरमाया मुझ पर हक है कि कल बरोज़े क़यामत उसकी शफाअत करो। एक रवायात में फरमाया, यानी जो खास मेरी ज़ियारत के लिए मदीने मुनव्वरा पहुंचा, वो कल बरोज़े क़यामत मेरी जवारे रहमत में होगा। इस हदीस पाक के तहत उलमा फरमाते हैं, इस हदीस पाक पर पूरा पूरा अमल तब होगा
کہ بندہ مسجد نبوی کی بھی نیت نہ کرے، بلکہ بندے کو چاہیے کہ جب مدینہ منورہ کی طرف سفر شروع کرے تو صرف اور صرف روضہ مصطفیٰ کی زیارت کی نیت کرے، صرف اور صرف اس کی نیت کرے۔ مسجد نبوی شریف میں نمازیں پڑھنے کی سعادت ضمناً مل جائے گی، مسجد قباء میں نماز پڑھ کر عمرے کا ثواب لینے کی سعادت بھی ضمناً مل جائے گی، لیکن اس کی نیت صرف ایک ہی ہو کہ میں روضہ پر نور کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نازت کدھر کی ہے، یعنی تمہاری کدھر کی جو ہے نیت ہے۔ اس حوالے سے اب شعر نے خوب کہہ دیا کہ یعنی جب مجھ سے پوچھا گیا کہ کہاں کا ارادہ ہے تو میں نے یہ نہ کہا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں یا کعبے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ میرا ایک ہی جواب تھا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دربار پر نور شریف پر جا رہا ہوں۔ یہ اس کی جب نیت ہوگی تو اس کو یہ مقام ملے گا۔ بخاری شریف میں حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بے شک ایمان مدینے کی طرف سمٹ آتا ہے جیسے سانپ بل یعنی سوراخ کی طرف سمٹ جاتا ہے۔ یہ بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں بے شک ایمان مدینے کی طرف سمٹ آتا ہے جیسے سانپ بل یعنی سوراخ کی طرف سمٹ جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کے ایمان افروز میں فرمایا علماء کرام نے اس کے مختلف معنی بیان کیے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ قرب قیامت جب دجال نکلے گا تو پوری دنیا میں ایمان بچانے کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، ایمان بچانے کے لیے اس وقت ایمان مدینہ منورہ میں سمٹ جائے گا، مدینے کے علاوہ اہل ایمان کہیں نہیں ہوں گے۔ اللہ محدثین کرام نے اس کا ایک اور معنی بھی بیان کیا، فرماتے ہیں ذرا دیکھو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایمان کے سمٹنے کو سانپ کے ساتھ تشبیہ دی، انہیں فرمایا کہ جیسے سانپ اپنے بل یعنی سوراخ میں چلا جاتا ہے ایسے ہی ایمان مدینے میں چلا جائے گا، ایسے ہی ایمان مدینے میں چلا جائے گا۔ ذرا غور تو کریں، سانپ اپنے بل سے باہر نکلتا ہے، اپنی ضرورت کی چیزیں لیتا ہے، کھانا وغیرہ اس نے ڈھونڈنا ہوتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے، باہر گھومتے گھومتے اس کے اوپر سورج کی دھوپ پڑتی ہے، گرمی پڑتی ہے، گرم پڑتی ہے، جس سے اس کی کھال پرانی پڑ جاتی ہے، سال میں کچھ عرصہ وہ ایسے گزارتا ہے کہ وہ چھپ جاتا ہے، باہر نہیں نکلتا۔ جب اپنا وقت پورا کرنے کے بعد وہ باہر نکلتا ہے تو اس کی کھال تبدیل ہو چکی ہوتی ہے، پرانی کھال اتر جاتی ہے، نئی تازہ چمکدار کھال اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدینہ پاک کی بڑی سعادت ہے، بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مزید اپنے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کریں، مدینہ پاک کی محبت اپنے دل کے اندر بسے۔ جب یہ محبت، یہ پیسہ، یہ جتنا کچھ ہے یہ نہیں، بلکہ جب مدینے سے بلاوا آئے گا تب ہی وہ شخص مدینے میں جا سکتا ہے۔ اب کروڑوں والے بھی یہاں ہیں، لیکن جب تک مدینے سے بلاوا نہیں آئے گا تب تک وہ مدینے میں جا نہیں سکتے، کیونکہ مدینے کی حاضری وہاں سے اوکے ہوتی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے اندر مدینے کی محبت مزید اجاگر کریں۔ جب مدینے کی محبت مزید اجاگر ہوگی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے یہ سارا اجتماع ہے، اللہ کرے یہ سارا ہی قافلہ مدینے میں چلا جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔
سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنا۔ فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، امامہ باندھو تمہارا علم بڑھے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امامہ کھڑے ہو کر باندھیے اور پاجامہ بیٹھ کر پہنیے۔ جس نے اس کا الٹ کیا، یعنی امامہ بیٹھ کر باندھا اور پاجامہ کھڑے ہو کر پہنا، وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا نہیں، یعنی طبیبوں کو دوا کا علم نہیں۔ امامہ باندھنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجئے، ایک بھی اچھی نیت نہیں ہوئی تو ثواب نہیں ملے گا۔ مناسب یہ ہے کہ امامے کا پہلا پیش سر کی سیدھی جانب جائے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک امامے کا شملہ عموماً پشت یعنی مبارک پیٹھ کے پیچھے ہوتا اور کبھی کبھی سیدھی جانب، کبھی دونوں کندھوں کے درمیان دو شملے ہوتے۔ بائیں جانب شملہ لٹکانا خلاف سنت ہے۔ امامے کی شملے کی مقدار کم از کم 4 انگل اور زیادہ سے زیادہ آدھی پیٹھ تک، یعنی تقریباً 1 ہاتھ، بیچ کی انگلی کے سرے سے لے کر کونے تک کا ناپ 1 ہاتھ کہلاتا ہے۔ امامہ قبلہ رو کھڑے باندھیے۔ معراج شریف میں ہے امامہ کھڑے ہو کر باندھنا سنت ہے، مسجد میں باندھے یا کہیں اور۔ امامے میں سنت یہ ہے کہ دہائی 10 سے کم نہ ہو، نہ 6 گز سے زیادہ، اور اس کی بندش گنبد نما ہو۔ مختلف سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بہار شریف جلد 3 صفحہ 16 اور شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی زید احمد برکات العالیہ کا 91 صفحات کا رسالہ 550 سنتیں اور آداب خرید فرمائیے اور پڑھیے۔ سنتیں سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں آشکان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ پیٹ میں درد ہو، رنگ بھی زرد ہو، آکے لو صحت قافلے میں چلو، ہے شفا ہی شفا، مرحبا مرحبا، آکے خود دیکھ لے قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا سیکھا مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔